علی یار خود ہی اپنے رشتے کی بات کرنے پیا کے گھر پہنچ جاتا ہے، جہاں پہلے اس کا آمنا سامنا سانول سے ہونے والا ہے۔ سانول کے لڑکے جب علی یار کو اس محلے میں دیکھتے ہیں تو فوراً سانول کو رپورٹ دیتے ہیں، اور سانول حیران ہوتا ہے کہ اس امیر زادے کا ہم غریبوں کے محلے میں کیا کام؟ اور جب وہ یہی سوال علی یار سے کرتا ہے تو علی یار ہاتھ کے اشارے سے سانول سے کہتا ہے کہ تم لوگوں نے یہاں پہ کیا یہ انویسٹیگیشن لگا رکھی ہے؟ کیا اس محلے میں آنے جانے کے لیے تم لوگوں کی اجازت کی ضرورت ہے؟ جس پہ سانول علی یار سے کہتا ہے کہ نہ میٹھا، نہ ہاتھ کی بولی نہ بول۔ اس محلے میں لوگ وہی سنتے ہیں جو ہم کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو ہم چاہتے ہیں۔ علی یار جو اس بحث میں پڑھنا نہیں چاہتا، سانول سے کہتا ہے کہ میں پیا کا کلاس فیلو ہوں، اور اس سے پہلے کہ پیا یونیورسٹی سے گھر پہنچے اس کے ماں باپ سے کچھ ضروری بات کرنا چاہتا ہوں۔ پیا کا نام سن کے سانول علی یار کا راستہ تو چھوڑ دیتا ہے، لیکن اس کے دل میں عجیب سی بے چینی ہوتی ہے کہ آخر یہ لڑکا ایسی کون سی ضروری بات کرنے پیا کے گھر آیا ہے۔ دوسری طرف پیا جو شاید خود بھی علی یار سے محبت کرنے لگی ہے، لیکن اس بات کو ماننے سے انکاری ہے، جب دیکھتی ہے کہ علی یار یونیورسٹی نہیں آیا تو لبنہ سے کہتی ہے کہ علی یار کو آج دیکھا نہیں، جس پہ لبنہ ہنستے ہوئے کہتی ہے کہ اچھا جی، جب وہ یونیورسٹی آتا ہے تو تم اسے یوں اگنور کرتی ہو جیسے اس سے کبھی بات ہی نہیں کرنا چاہتی، اور آج وہ نہیں آیا تو تم اسے ڈھونڈ رہی ہو، مس کر رہی ہو۔ پیا لبنہ کی تو انسلٹ کر دیتی ہے، لیکن دل میں سوچتی ہے کہ شاید لبنہ ٹھیک کہتی ہے، میں سچ میں علی یار کو بہت مس کر رہی ہوں، اس کا یونیورسٹی میں دل ہی نہیں لگتا۔ تبھی طبیعت کی خرابی کا بہانہ بنا کے جلدی گھر کے لیے نکل آتی ہے، جبکہ دوسری طرف علی یار جب پیا کے گھر پہنچتا ہے تو ذکیہ اسے یوں اچانک گھر کے باہر دیکھ کے حیران رہ جاتی ہے، اور ایسا ہی حال اسلم کا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا یہاں کیا کرنے آیا ہے۔ ذکیہ اسے اندر بلاتی ہے تو علی یار دونوں کو سلام کرنے کے بعد زیادہ تمہید نہیں باندھتا اور سیدھی بات کرتا ہے کہ میں پیا کو پسند کرتا ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کے اسلم کو تو بہت غصہ آتا ہے کہ اس کا شک ٹھیک نکلا، یعنی پیا اور اس لڑکے کے درمیان کچھ چل رہا تھا، اور پھر زیادہ غصہ اس بات پہ آتا ہے کہ اس نے میری بیٹی کو سمجھ کیا رکھا ہے کہ اکیلا ہی منہ اٹھا کے رشتہ مانگنے آ گیا۔ ابھی اسلم فیصلہ کرتا ہی ہے کہ علی یار کی انسلٹ کر کے اسے یہاں سے چلے جانے کا کہے گا کہ پیا جو گھر کے باہر علی یار کی ہیوی بائک دیکھ کر پریشان ہو جاتی ہے کہ وہ میرے گھر کیا کرنے آیا ہے۔ جیسے ہی دروازہ کھولتی ہے تو علی یار کی بات اس کے کانوں میں پڑتی ہے، اور پیا کے قدموں تلے سے تو جیسے زمین سرک جاتی ہے، فوراً آگے بڑھتی ہے اور کہتی ہے لیکن میں تم سے پیار نہیں کرتی اور نہ ہی تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ یہ سن کے اسلم علی یار سے کہتا ہے کہ سن لیا میری بیٹی کا فیصلہ، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو۔ علی یار مایوس وہاں سے واپس لوٹ جاتا ہے، جبکہ اس کے جانے کے بعد پیا بھی جیسے بجھ کے رہ جاتی ہے۔ یہ بات اسلم نوٹ کرے نہ کرے لیکن ذکیہ ضرور نوٹ کرتی ہے اور پیا سے کہہ ہی دیتی ہے کہ علی یار کو انکار کرنے کے بعد تم بھی خوش نہیں ہونا، جس پہ پیا کہتی ہے کہ میرے لیے میرے ابا کی عزت اور خوشی سب سے بڑھ کر ہے۔ تبھی ذکیہ فیصلہ کر لیتی ہے کہ وہ اسلم کو سمجھائے گی، کیونکہ ذکیہ کو تو علی یار اپنی بیٹی پیا کے لیے پہلے دن سے ہی بہت پسند آیا ہے۔ دوسری طرف سانول جو اسلم کی ورک شاپ کی بات کرنے کے لیے سسی کے گھر جاتا ہے تاکہ وہ اپنے شوہر ڈپٹی کمشنر شہر یار سے بات کرے تاکہ سیٹ داؤد اسلم کی ورک شاپ پہ قبضہ نہ کر سکے، تو سسی سانول سے بہت ہی اجنبی لہجے میں بات کرتی ہے، جس پہ سانول سمجھ جاتا ہے کہ شاید سسی میری مدد کرنا نہیں چاہتی، اسی لیے کہہ دیتا ہے کہ لہجے کی اجنبیت بتا رہی ہے کہ مجھے یہاں آنا ہی نہیں چاہیے تھا، یہاں تو مجھ سے بھی بہت بڑے سوداگر بیٹھے ہیں۔ لیکن جیسے ہی وہ وہاں سے جانے لگتا ہے تو سسی کہتی ہے کہ رکو سانول، مجھ سے نہیں پوچھو گے کہ میں کیسی ہوں؟ تو سانول کہتا ہے کہ آپ کا شان و شوکت اور رتبہ دیکھنے کے بعد پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی سسی جی۔ اور یہ سن کے سسی کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ ناظرین کیا لگتا ہے، کیا سسی آج بھی سانول سے محبت کرتی ہے، جبکہ سانول کے دل میں تو اب صرف پیا ہے؟ کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں۔